But like I'm not here to say, میں یہاں یہ کہنے یا اپنے دفاع کے لیے نہیں ہوں کہ میں نے غزہ کے لیے کیا کچھ کیا. سب سے اہم یہ جاننا ہے کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے. in Gaza. You've recently written a new book which is آپ نے حال ہی میں ایک نئی کتاب لکھی ہے جو ابھی شائع ہونے والی ہے، جس کا ٹائٹل ہے فائنڈنگ مائی وے، اور یہ ٹائٹل بہت پرسنل سا لگتا ہے. Yes, this is the most personal reflections I have ever. جی، یہ میری زندگی کی سب سے پرسنل تفصیلات یا امپریشنز ہیں جو میں نے پہلی بار دنیا کے ساتھ شیئر کیے ہیں. حملے کے بعد میں اسپتال میں انڈیوسڈ کوما میں تھی جب دنیا مجھے ایک بہادر، نڈر اور کم عمر کارکن کے طور پر پیش کر رہی تھی. میں صرف 15 سال کی تھی اور مجھے ابھی صحیح سے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں. نئی کتاب میں نے تب سے لے کر اب تک کی زندگی کے بارے میں کھل کر بات کی ہے. میں نے اپنے اسکول کے دنوں کے بارے میں بات کی جو تنہائی میں گزرے، پھر کالج کی زندگی کے بارے میں جہاں میں نے ذرا بے فکر ہونا سیکھا. میں نے اس کتاب میں دوستی، محبت اور ساتھ ہی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے حملے کے بعد کئی سالوں تک مجھے متاثر کیا. Journey with me. This is in a way me reintroducing myself. your stories one آپ کی کہانی بہت دل چھو لینے والی ہے. پوری دنیا میں شاید لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. آپ 15 سال کی تھیں جب طالبان نے آپ کو نشانہ بنایا. اس واقعے نے یقیناً آپ کے بچپن پر اثر ڈالا ہوگا، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا. کیا شہرت نے بھی آپ کے بچپن پر اثر ڈالا؟ I think it was a bit of. میرے خیال سے ہر چیز نے تھوڑا تھوڑا اثر ڈالا. 15 سال کی عمر میں جب حملے کے بعد میں صحت یاب ہوئی تو برطانیہ کے ایک اسکول میں نے داخلہ لیا. ایک بالکل نئے ملک میں واقعی مجھے دوست بنانے میں مشکل ہوئی. جب تک میرے اسکول کی تعلیم ختم ہوئی میں نے صرف ایک فرینڈ بنایا تھا. جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے والی تھی تو میرا ایک ہی مشن تھا کہ زیادہ سے زیادہ دوست بناؤں گی، کیونکہ دوست آپ کو ایک انسان کے طور پر آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. یہ آپ کی ایموشنل گروتھ کا حصہ ہوتا ہے. میں آج بہت خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے خوش قسمتی سے بہت سارے دوست بنائے ہیں. انہوں نے میری مشکل لمحوں میں مدد کی ہے، چاہے وہ آخری وقت میں ایسے جمع کرانے کی جدوجہد ہو یا خوشی کے کچھ پل یا پھر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بننا. Laughter to also being there with each other when we have gone through tough moments. But why did you struggle to make friends? Was it the fame? I think it's because people think that they know you. میرے خیال سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو جانتے ہیں. انہوں نے آپ کے بارے میں ٹی وی پر سنا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں ایک طے شدہ تصویر بن جاتی ہے. میرے بارے میں ان کے ذہن میں اس 15 برس کی بہادر ملالہ کی تصویر تھی جو طالبان کے حملے سے بچ گئی تھی. تو یہ ایک گیپ تھا کہ میں ایک نارمل لڑکی کی طرح سے لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتی تھی. وہیں پاکستان میں میں ایک عام لڑکی تھی. کبھی کبھی میں شرارتیں کرتی تھی، ہمیشہ دوستوں سے گھری رہتی تھی اور کسی بھی موضوع پر بات کرنا مجھے پسند تھا. میں چاہتی تھی کہ انسان ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے. مگر اسکول کے دنوں میں نے یہ سب بہت مس کیا، لیکن بعد میں کالج کی زندگی نے مجھے دوبارہ اس سب سے کنیکٹ کرنا سکھایا. In the school days, but I had to like relearn and reconnect with all of that later on in my college time. You speak about your آپ اکثر مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرتی ہیں. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ تھیراپی کراتی ہیں. تھیراپی نے آپ کی کس طرح مدد کی؟ therapy helped you. Actually, I started therapy 7. میں نے حملے کے تقریباً 7 یا 8 برس بعد تھیراپی لینا شروع کی. ایک بار جب میں جسمانی طور پر ٹھیک ہو گئی تو لگا بس یہی ریکوری ہے. اگر آپ بلٹ لگنے کے بعد ٹھیک ہو جائیں تو کسی اور طرح کی مدد یا تھیراپی کے بارے میں کانورزیشن کی ضرورت نہیں ہے. مگر کئی برس بعد مجھے احساس ہوا کہ ٹراما، فلیش بیکس یا پرانی یادیں سب ٹریگر ہوئی اور واپس آ گئی اور اس سے میں ٹوٹ سی گئی، کیونکہ اگر آپ صحیح وقت پر اس کا علاج نہیں کریں گے تو وہ آپ کو بالکل ختم کر سکتی ہے. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اب میری سوچ بدل گئی ہے. یونیورسٹی میں میری ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ تھیراپسٹ سے ملو. پہلے تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں پائے گا، میرے حالات اتنے مختلف جو ہیں. لیکن تھیراپسٹ کے ساتھ صرف چند سیشنز کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو مجھے بہت پہلے کرا لینی چاہیے تھی. مجھے لگتا تھا کہ تھیراپسٹ میری ذہنی حالت کو ایک سیشن میں فکس کر دے گا، وہ مجھے کچھ دوائیاں لکھے گا. لیکن نہیں، یہ بات کرنے، اپنے احساسات کو سمجھنے اور اس بات کو قبول کرنا ہے کہ یہ تجربات اب آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. تھیراپی کے دوران جب آپ اپنی پریشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن پر ان کا اثر دن بدن کم ہوتا ہے. Processing what you're going through and
learning that this is now a part of you. ایک بار آپ نے ذکر کیا تھا کہ بچپن میں آپ کی والدہ بہت اسٹرکٹ تھیں اور بچپن میں آپ کا ان سے تعلق آسان نہیں تھا. اب کیسا تعلق ہے؟ My mom and I are becoming friends now. I think it's still work in progress. مجھے لگتا ہے کہ میں اور میری والدہ اب دوست بن رہے ہیں، لیکن یہ عمل ابھی بھی جاری ہے. میں پوری طرح سے سمجھتی ہوں کہ میری ماں کا رویہ سخت کیوں تھا. ان کا بچپن مجھ سے بہت مختلف تھا. اس دور میں لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی، لباس کی سختی تھی اور انہیں گھر پر رہنے کو کہا جاتا تھا. وہ زیادہ ہنسی مذاق نہیں کر سکتی تھی اور 13 برس کا ہوتے ہی انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. میری ماں شاید یہ سوچتی تھی کہ لڑکیوں کو تھوڑا پابندی میں رکھو تاکہ وہ کسی مشکل میں نہ پھنسیں. تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ خاندان والے یا تمہارے کزن کیا سوچیں گے اگر تم جینس یا غیر روایتی پاکستانی کپڑے پہنو گی. تو ان کے لیے مجھے اپنی ثقافت اور اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا تھا. So for her, like, I had to still represent my culture and میں انہیں بتاتی تھی کہ میں کالج جانے والی اسٹوڈنٹ ہوں. زیادہ تر لڑکیاں جینس پہنتی ہیں. جینس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ ایک ماڈسٹ ڈریس ہے اور میں باقی اسٹوڈنٹ کی طرح ہی لگنا چاہتی ہوں. میں روایتی کپڑے پہن کر بالکل الگ تھلگ نظر نہیں آنا چاہتی. ہماری ہمیشہ ایسی ہی بحث ہوتی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کی نیت اچھی تھی. these arguments, it was always a topic about something, but I knew she always had a good intention. For a mom that was very... آپ کی والدہ جیسی خاتون کا کیا رد عمل تھا جب انہوں نے اپنی 11 سال کی بیٹی کو لڑکیوں کی تعلیم کی علم بردار بنتے دیکھا؟ So my mom is conservative more in the میری ماں لباس اور یہ کہ لڑکوں سے بات مت کرو ان معاملات میں قدامت پسند تھی، مگر وہ بہت بہادر خاتون ہیں. انہوں نے مجھے اور میرے والد کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. انہوں نے کبھی ہمیں بولنے سے نہیں روکا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ تعلیم ہی لڑکیوں کے بہتر مستقبل کی کنجی ہے. because she knew that education is a way to help girls have a better future. So let's move on to some global issues. تو چلیے اب بعض عالمی ایشوز پر بات کرتے ہیں. آپ نے فلسطین کے بارے میں آواز اٹھائی، غزہ کے اسکولی بچوں کے لیے مدد فراہم کی ہے اور حال ہی میں مصر میں فلسطینی پناہ گزینوں سے بھی ملی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوششیں کافی I think for as long as we witness a genocide happening in Gaza, everything we're doing is not enough. But جب تک ہم غزہ میں نسل کشی دیکھ رہے ہیں، ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے. لیکن میرا یقین ہے کہ ہم سے جو بنے ہمیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آواز اٹھانا بند کر دیں. میں نے ہمیشہ جنگ بندی کے لیے آواز اٹھائی ہے. میرے لیے وہ غزہ کے لوگوں کی آواز بلند کرنے کے مترادف ہے اور میرے لیے ان مقامی تنظیموں کی مدد کرنا اہم ہے جو غزہ اور ہم سایہ ممالک میں فلسطین کے متاثرہ خاندانوں کی مدد کر رہے ہیں. ہم بعض تنظیموں کی مدد کر رہے ہیں. میں نے حال ہی میں مصر میں انارا نامی تنظیم کا کام دیکھا جو متاثرین کو تعلیم، ذہنی صحت سے متعلق مدد فراہم کر رہے ہیں اور ان بچوں کی سرجری کر رہے ہیں جو جنگ میں اپنے ہاتھ پیر کھو چکے ہیں. ان بچوں کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، یہ سوچ کر کہ ان بچوں نے کتنا کچھ سہا ہے. they're doing like surgeries for these children who have lost their limbs, and it just broke my heart to see what these children have witnessed. You've faced ماضی میں آپ پر اس بات کے لیے تنقید ہوئی ہے کہ آپ ان عالمی شخصیات کے ساتھ کام کرتی ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں. I think for me, like, one thing is very clear, that everybody should know my own stance. مجھے یہ معلوم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میرا کسی بھی مسئلے پر کیا موقف ہے. میں مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جو تشدد کا نشانہ بنے ہیں. میری ذاتی سپورٹ کے علاوہ ہماری تنظیم ملالہ فنڈز کے ذریعے ہم نے ان مقامی تنظیموں کو $1 ملین کی گرانٹس دی ہیں جس سے وہ بچوں کو سماجی اور نفسیاتی مدد کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی فراہم کر رہے ہیں. $1 million in grants to the local organizations who are helping children, with the psychosocial support or with school and education. the point people have been trying to make. لوگ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ماضی میں آپ نے ہلیری کلنٹن کے ساتھ ایک میوزیکل بنایا. I think what things دیکھیے، چیزیں جو باہر سے نظر آتی ہیں ان کے پیچھے کی حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر میں یہ بہت دیکھتی ہوں کہ لوگ مختلف ڈاٹس کو ملاتے ہیں اور پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، لیکن وہ سچ نہیں ہے.
اگر میں آپ کو اس میوزیکل کے بارے میں بتاؤں تو ایک شو کے بہت سارے ایگزیکٹو پروڈیوسرز ہوتے ہیں اور ان کا کام اس میوزیکل کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ سب ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. میرا مقصد صرف اس میوزیکل کو سپورٹ کرنا تھا جو کہ خواتین کے ووٹ دینے کے حقوق اور ان کی آزادی کے حق کے بارے میں تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس شو کے کتنے اور کون کون ایگزیکٹو پروڈیوسرز ہیں. Like I did not know who else was going to join as executive producer and all of that. And anybody can join as an executive producer at any time. So like it's تو حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے. خیر میں یہاں یہ کہنے یا اپنے دفاع کے لیے نہیں ہوں کہ میں نے غزہ کے لیے کیا کچھ کیا. سب سے اہم یہ جاننا ہے کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے. یہ بحث اہم نہیں ہے. جو بات اہم ہے وہ یہ کہ دنیا کو متحد ہو کر اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ یہ نسل کشی ختم ہو. one united voice to call countries to put pressure on Israel, like this genocide has to end. So in Pakistan, the Taliban are making... پاکستان میں طالبان دوبارہ سرگرم ہو رہے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں خواتین اور بچے نشانہ بن رہے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ From the very start, when the Taliban took control of Afghanistan, جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو میں نے کہا تھا کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ضروری ہے. طالبان کی واپسی پاکستان کے لیے بھی تشویشناک ہے. ہم جانتے ہیں کہ طالبان لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے حقوق پر یقین نہیں رکھتے. میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان سمیت تمام ممالک خواتین کے تعلیم کے حق اور آزادی کے تحفظ کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہوں. Malala, you've had an آپ کی زندگی غیر معمولی رہی ہے. کیا کوئی ایسا لمحہ ہے جس پر آپ کو افسوس ہو یا لگتا ہو کہ کاش اسے بدلا جا سکے؟ I actually don't think about regrets. This has been a way of... نہیں، میں پچھتاوے پر یقین نہیں کرتی. اگر ہم ماضی میں بہت زیادہ الجھ جائیں گے تو آگے بڑھنے سے رک جائیں گے. Then it can keep us distracted from moving ahead.